बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क वेंडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र अहमद हाशमी साहब के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे इनके एसोसिएशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद हाशमी साहब, क्या आपने वक्त फ़राहम किया और आपके एसोसिएशन से मुतल्लिक़ा अमूर पर बात करने का आपने हमें मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये एसोसिएशन आपने क्यों बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एसोसिएशन जब हमने देखा कि सारे वेंडर्स जो हैं वो मिल्क से काम करने वाले हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं था। दूध की जो है वो चेकिंग का प्रॉपर इस्लामाबाद में सिस्टम नहीं था, और दूध को मतलब कि कुछ ऐसे तरीके से चेक करने का सिस्टम था जो तरीका ठीक नहीं था, और लोगों का हज़ारों लीटर दूध जो है वो वेस्ट कर दिया जाता था। प्रॉपर ताजरों की, दूध का काम करने वाले ताजरों की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई इनका प्लेटफार्म नहीं था। जब हमने कहा कि इसको ताजरों को मुत्तहिद भी होना चाहिए और इन ताजरों की आवाज़ के लिए कोई हमें प्लेटफार्म बनाना चाहिए, तब हमने सोचा कि इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क एसोसिएशन के नाम से जो है वो हम एसोसिएशन बनाते हैं। और सब जो मैंने इसके लिए मैं निकला, और इसके लिए मैंने एसोसिएशन के लिए लोगों को मुत्तहिद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2018 में इसकी बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अहसन तरीके से परवान चढ़ रही है ये यूनियन। अच्छा, इसमें मेंबर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपने रखी है? इसके लिए एक तो हमारी जो बेसिक मेंबरशिप हमने सिस्टम भी रखा है कि मेंबरशिप फॉर्म है, जो उस मेंबरशिप फॉर्म को पढ़ेगा, रीड करेगा, उसके मुताबिक ही वो उस पे साइन करेगा, और अपनी जो है वो तस्दीक करके फिर उसके बाद मेंबर बनेगा। विदाउट फॉर्म को फिल किए वो मेंबर नहीं बन सकता। और उसको एक तो दूध का, वो किसी तरह से भी दूध का काम कर रहा हो, चाहे वो सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो दूध का वेंडर है, उस हिसाब से वो उसका मेंबर बनेगा। अच्छा, इस लिहाज से आप ये क्या समझते हैं कि जो आपके मेंबर्स हैं, उन्हें बुनियादी मुश्किलात इस टाइम क्या है? हमारे दुकानदारों को बुनियादी मुश्किलात जो है वो एक तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में बेसिकली दूध की प्रोडक्शन की कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई हमारे पास कैटल डेयरी फार्म कोई नहीं है इधर इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से जो बाहर से दुकानदार या सप्लायर या दूध के डीलर्स हैं, वो दूसरे पूरे पंजाब भर से दूध इस्लामाबाद में आता है। उनको एप्रिशिएट करने की बजाय उनको दूध की अच्छी क्वालिटी की लाने पर उनको उनके साथ सहूलत देनी चाहिए। उनको मतलब कि डिस्टर्ब किया जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके लिए, उनको मुख्तलिफ मसले मसाइल का शिकार होता है। हालांकि दूध इकट्ठा करके लाना और यहाँ तक पहुँचाना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अगर कोई इंसान इसको प्रैक्टिकल करके दिखाए तो उसके लिए वो शायद चंद ही दिनों में तंग आ जाए। ये दूध का काम करने वाले एक दूध का काम तो कर रहे हैं, साथ जहाद भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये अक्सर शिकायत आती है जैसे पुलिस तंग करती है दूध लाने वाली गाड़ियों को और इंतज़ामिया के एहलकार तंग करते हैं, ऐसी कोई शिकायत है आपको? इंतज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन पुलिस जो है वो इतने ज़्यादा कोई नहीं है। कुछ जो है वो थोड़े बहुत ऐसे हैं कि मुख्तलिफ नाका जात पे जो है वो कभी कभार रोक के गाड़ियों से कोई मतलब कि थोड़ा बहुत कोई ऐसी कंप्लेन है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। फिर भी इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद इंतज़ामिया काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव है। लेकिन हमें जो मुश्किलात ज़्यादा हैं वो हमारे यहाँ का बिज़नेस कम्युनिटी को जो है, हमारे ताजरों को है, वो मुख्तलिफ इश्यूज़ और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो जिस पे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा, ये बताएं कि जो इस्लामाबाद में दूध सप्लाई हो रहा है, उस दूध की क्वालिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उसका क्या मेयार है? और सेकंड ये है कि जो प्राइस है दूध की, उसके हवाले से आपकी क्या सजेशन है कि क्या होना चाहिए? दूध की जो क्वालिटी के जो दूसरे शहरों से आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इतना चेक एंड बैलेंस है उसमें काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो दूध खालिस इस्लामाबाद में डिलीवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामाबाद में दूसरी बात यह है, क्वालिटी को चेक करने के लिए इदारे मौजूद हैं। इदारे अपना काम करें, क्वालिटी चेक करें, और हम इदारों के साथ खड़े हैं। अगर कोई इस किस्म की कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है या किसी किस्म की कोई गलत काम कर रहा है, हम इदारों के साथ हैं और हम उनके साथ
جو ہے وہ اس طرح کا غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ایکشن میں بھرپور اداروں کا انتظامیہ کا ہم ساتھ دیں گے۔ اچھا، قیمت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کی قیمت بہتر ہے؟ دیکھیں جی، قیمت کا سب سے بڑا ایشو اس وقت تاجروں کو قیمت کا ہے۔ مہنگائی کی گزشتہ 2 سال سے جو لہریں اور جو تکالیف جو ہے وہ عوام الناس کو جیسے ہو رہی ہے، جیسے عوام مطلب کہ اس مشکلات کا سامنا ہے، ایک مشکل دور جا رہا ہے، مہنگائی کی صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہے، تو اسی کے تناظر میں ہمارے جو مطلب کہ دکاندار ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ دودھ کا ریٹ پچھلے جو ہمیں 2-3 سال سے ریٹ مسلسل ایک ریٹ پہ ہی انتظامیہ اٹکی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم یہ چیز بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی طرح بھی اس کی کاسٹنگ کر لیں، ریٹ کو کیسے ریٹ کر، تو غیر حقیقی ریٹ دیا جاتا ہے، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ریٹ دیا جاتا ہے، جس کو ہم پوری طرح جو ہے مسترد کرتے ہیں، اور یہ اس ریٹ پہ ہم کسی طرح بھی جو ہے وہ اس کی اس کے مطابق ہم سیل نہیں کر سکتے۔ جب اس طرح کے غلط ریٹ دیے جائیں گے تو ملاوٹ مافیا جو ہے وہ سر اٹھائے گا۔ تو جب اچھی چیز، اچھا ریٹ، اچھی قیمت دکاندار کو ملے گی تو وہ اچھی چیز ہی دے گا۔ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا جب اس کی پرائس کنٹرول نہیں ہوتی، دیکھتے ہوں گے آپ۔ تو ایسے ہی جب اس کو اوپن مارکیٹ میں دیکھا جائے گا، کوالٹی کے حساب سے ریٹ کو اگر تعین کیا جائے گا تو سب سے جو اچھی جج جو ہے نا، سب سے اچھی جج اور سب سے اچھا ریٹ تعین کرنے کے لیے پبلک موجود ہے۔ جس دکان پہ اچھا دودھ ہے اس کا ریٹ اچھا ہے اور اس پہ رش بھی زیادہ ہیں، بھلے کسٹمر جو ہے وہ اس چیز کو میٹر نہیں کرتے کہ ریٹ کیا ہے، انہیں کوالٹی اچھی چاہیے۔ اچھا، اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ انتظامیہ ریٹ فکس کرتے وقت آپ سے مشاورت کریں؟ جی، ہم کہتے ہیں جی مشاورت بھی بہت ہی ضروری ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ کسی حقیقی بنیادوں پہ ریٹ کو تعین کرے۔ ہم اس چیز کو دیکھا جائے، غیر حقیقی ریٹ کا تعین کیا جائے گا تو مسئلے مسائل اور تصادم کی جو ہے وہ صورتحال کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل عوام کو ایک غلط ریٹ دکھا کر یا شو کر کے ان کو بدظن کرنا، اور ان کو غلط مسکنسیپشن ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ پٹ کرنا، یہ ایک میرا خیال میں غیر حقیقی بات ہے، اور میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ریٹ کا جو تعین ہے وہ ریئلٹی پہ ہونا چاہیے، جو حقیقت میں کس چیز کی کیا کاسٹ پڑ رہی ہے اور کس ریٹ پہ جو ہے وہ ریٹ فارمر کو پڑ رہا ہے، دکاندار کو کیا ریٹ ہے اور کتنا مارجن ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کو ان فرنٹ رکھ کے ریٹ کا تعین کیا جائے۔ اچھا، دہی کی قیمت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دہی کی جو فوڈ ایکٹ میں دہی کی قیمت اسینشل کموڈیٹیز ہیں جو، اس میں جتنے آئٹمس ہیں ان میں دہی نہیں ہے۔ دہی ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ دہی کو مطلب کہ کوئی لوگ گیس کے کڑاؤں میں، کوئی سٹیل کے اس میں، کوئی بوائلرز میں، کوئی مطلب کہ کسی حساب سے دہی لگا رہا ہے، کوئی اس کو ٹھنڈا کر کے بیچ رہا ہے، کوئی اس کو ویسے ہی بیچ رہا ہے، کوئی اس کو بڑی اچھی طرح پریزنٹ کر رہا ہے، کسی نے شاپس پہ اپنی بہت زیادہ دہی کو اچھا پریزنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسپینس کیے ہوئے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ دہی ایک بائی پروڈکٹ ہے، اس کے لحاظ سے دہی کو ڈی کیپ کرنا چاہیے۔ دوسرا میرا خیال میں صوبہ سندھ میں جو ہے وہ دہی کا ریٹس جو ہے وہ ڈی کیپ ہی ہے، ادھر ریٹ دہی کا، اور اسینشل کموڈیٹیز میں بھی دہی نہیں آتا ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام آباد میں بھی دہی کا ریٹ جو ہے ڈی کیپ کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیں مظفر ہاشمی صاحب کہ کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اسلام آباد میں ڈیری اور کیٹل فارمنگ کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں منصوبہ ہے؟ جی، ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم آئندہ چند دنوں کے بعد جو ہے وہ سی ڈی اے چیئرمین جناب عامر احمد صاحب سے جو ہے وہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اور ہم انہیں پورا پروجیکٹ پریزنٹ کریں گے۔ جگہ کے لیے جو ہے وہ تعین کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ ہم سوٹ کریں گے، اس کے لیے ہم وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور پورا ایک پروجیکٹ ہم کیٹل ڈیری فارم کے لیے جو ہے وہ اس کے کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ تقریباً کوئی 1000 ایکڑ جگہ کے لیے ہمیں جگہ دے، جس میں ہم جو ہے وہ کیٹل فارمز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو، تاکہ اس سے اچھی کوالٹی کا اسی کیٹل فارم سے دودھ آئے، اسلام آباد کی ضرورت بھی پوری ہو، اور اچھی کوالٹی کا وہیں چیک ہو، اور لوگوں کو اچھی کوالٹی کا دودھ میسر ہو۔ اچھا، اس میں سنا ہے کہ چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں سردار یاسر الیاس، ان کا بھی کوئی منصوبہ ہے، ان کے کولیبریشن سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ان کی کلیبریشن سے ہم ابھی نیکسٹ جو ہے ان سے ہماری میٹنگز چل رہی ہیں۔
ان سے جو ہے چونکہ ہم ممبر بھی ہیں ان کے، تو اس لیے ان سے ہماری ویسے بھی اس بات سے 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس بات پہ ہمیں ہماری ان کے ساتھ سیٹل مطلب کہ جو ٹاکنگ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اس کو ماڈل شاپس کے طور پہ بھی آپ اسلام آباد میں شاپس کا جو ہے وہ اوپننگ کریں، سٹارٹ کریں۔ ماڈل شاپس میں یہ ہوگا کہ اس کی ایک ایس او پیز تیار ہوگا، ایس او پیز میں وہ پوری جو ہے وہ تیار ہو کے وہ جو دکاندار اس ایس او پیز پہ فال کرے گا اس کو فالو کرے گا، اس کو ماڈل شاپس کا درجہ دیا جائے گا، تاکہ اس کی ہر لحاظ سے اس کی کوالٹی، اس کی معیار، اس کی صفائی، اس کی ہائیجینیکلی جو چیزیں بھی ہوں گی وہ ساری واچ کی جائیں گی، اس کے مطابق پھر اس کو اس کا ماڈل شاپ کی ممبرشپ دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مظفر احمد ہاشمی صاحب۔ ناظرین، ہم نے بات کی ہے آج اسلام آباد فریش ملک وینڈر ایسوسیشن کے صدر مظفر احمد ہاشمی صاحب سے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے دودھ کی پروڈکشن اور دودھ کی سپلائی اسلام آباد بار میں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کے ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے دودھ کی سپلائی ہوتی ہے، دودھ یہاں مہیا کیا جاتا ہے، اچھی شاپس بن رہی ہیں، اچھے منصوبہ جات بن رہے ہیں، جس سے یہ شعبہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اور اس میں ایسوسیشن آج یہ بنی ہے، فعال ہوئی ہے، اور ان کے بڑے اچھے جذبات ہیں عام ممبرز کے لیے۔ یہاں تقریباً اسلام آباد میں 11,500 تک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ دودھ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس میں فارمرز بھی ہیں، سپلائی بھی ہے، اور شاپس والے بھی ہیں۔ تو ان کی نمائندگی جناب مظفر احمد ہاشمی صاحب کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سجیشن دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔